الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی مہینے میں 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عظیم قربانی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو لہذا اسلام کی انتہا بھی قربانی، ابتدا بھی قربانی، یعنی اسلامی سال کا جو کیلنڈر ہے اس کا اختتام ہوتا ہے عظیم قربانی حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے اس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت عظام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی واقعہ کربلا کے موقع پر۔ لہذا ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت ہیں۔ اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اور جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی قربانیاں ہیں، وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعا ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ دعائے رسول، مراد رسول، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، کہ اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما دو عمروں کے ساتھ، عمر بن خطاب یا عمر ابن حشام، اور کہا ہے اللہ اگر تو میری خواہش کو، میری چاہت کو سامنے رکھ تو مجھے عمر ابن الخطاب عطا کر، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقتور کر۔ آپ اس دعا سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے کا واقعہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روز دیکھتے تھے کہ بھئی مکہ کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور ایک پروپیگنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ یہ جادوگر ہیں، انہوں نے خاندانوں میں تفریق ڈال دی ہے، ان کی وجہ سے مکہ کے اندر انتشار پھیل گیا ہے، فساد پھیل گیا ہے، اور بے اتفاقی ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہے تھے، آپ کو فالو کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے کہا کہ بھئی میں یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ختم کر دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، تاکہ یہ سلسلہ روز روز کا ختم ہو جائے۔ اور آپ نے قریش نے کہا بھئی اس سے بہترین کیا بات ہوگی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین قبیلہ بنی عدی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ خاندان بڑا ہی اہم خاندان تھا۔ جب بھی مذاکرات کے لیے
ایلچی بنا کر یعنی سفیر بنا کر قریش کسی کو بھیجتے تھے تو وہ انہی خاندان کے کسی فرد کو چنتے تھے، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام خطاب تھا، اور یہ قبیلہ بنی عدی جو ہے، یہ جب ہم صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان ان کا خاندان آباد تھا، یہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے، اور بڑا ہی ایک عزت دار خاندان تھا قریش کا۔ تو لہذا انہوں نے کہا بالکل عمر آپ یہ کام کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ لہذا ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ جب آپ نکلے، آپ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، نعیم وہ کہتے ہیں کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس آج معاملہ ختم کرتا ہوں، روز روز کا جھگڑا فساد اس کو ختم کر رہا ہوں میں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی محمد کی خیر خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری تو اپنی بیٹی تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ان کا تو اور غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، پہلے اپنی بہن کی طرف چلے گئے۔ ناظرین اپنی بہن کے گھر جب پہنچے تو ان کی جو بہن ہیں وہ اور ان کے گھر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، اور وہ اسلام سیکھ رہے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید، اور یہ حضرت سعید بن زید ناظرین عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے یہ حضرت عمر اور حضرت سعید یہ دو رشتہ دار ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی بہنوئی اور سالہ۔ تو لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے اور دیکھا قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے فوراً جا کے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ حضرت خباب چھپ گئے اور پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ بھئی وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد کرنا شروع کر دیا، اپنے بہنوئی کے اوپر بھی تشدد کیا، اپنی بہن کے اوپر بھی تشدد کیا، اور ان کے پاس چھڑی تھی، وہ چھڑی جب انہوں نے اپنی بہن کے سر پہ ماری تو اس سے ان کے بہن کا سر پھٹ گیا اور وہ خون جاری ہو گیا۔ تو حضرت عمر تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم پڑھ کیا رہی تھی؟ اور بہن نے جب کہا کہ آپ ہمیں قتل بھی کر دیں گے تو ہم اب اس دین سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ کیسا دین ہے کہ میں اپنی سگی بہن پہ تشدد کر رہا ہوں، اس کا خون نکل رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے دین سے نہیں پھرنا، اور میں اس دین کو میں نے قبول کر لیا، بس یہی ہے، چاہے تم مجھے قتل کر دو، مار دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو کہا نہیں پہلے تم غسل کرو، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے پھر میں تمہارے ہاتھ میں قرآن کا جو مصحف ہے وہ میں تمہیں دوں گی۔ تو لہذا آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب انہوں نے وہ قرآن کا وہ سورہ طٰہٰ پیش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفیٰ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ جب یہاں پہ پہنچے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ کہ بے شک میں اللہ ہوں، فاعبدنی میری عبادت کی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ بس یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام حق ہے۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ان 17 لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بڑا قابل آدمی سمجھا جاتا تھا، تو یہ ان قابل لوگوں میں سے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی تو اب یہ قرآن ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اثر کر گیا،
اور نکلے ہیں، کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جیسی ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے دربار میں پہنچنے والے ہیں، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، وہ سمجھے کہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور ایک دم ایک شور شرابہ مچا، اور کہا کہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور نے کہا آنے دو، جس ارادے سے آ رہے ہیں پتہ چل جائے گا، اگر تو نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو آنے دو، اگر جو ہے خطرناک ارادے سے آ رہے ہیں تو حضرت حمزہ نے کہا کہ پھر ہماری تلواریں ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے، پوچھا کس ارادے سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی جو ہے غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین ایک زور سے ایک نعرہ بلند ہوا اللہ اکبر کا، تکبیر کا، پورے مکہ کے اندر اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دی، اور آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ایک صحابی رسول قریب بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا اے عمر کہ کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے عمر چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آج اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے سب لوگ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ نے اس دن اعلانیہ طور پر جو ہے وہ نماز کو جاری فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر جا کر پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمر جو ہے ان کو خطاب عطا فرمایا، لقب عطا فرمایا فاروق۔ ناظرین فاروق کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم شخصیت۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، آپ تمام غزوات میں شامل رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے آپ قبا کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے۔ ناظرین ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوتا تھا کہ انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے، میں اور ابو بکر وہاں گئے۔ یعنی ہر وقت حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، حضرت جبریل حضرت میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز عطا کیا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور ہر غزوے میں شامل تھے، اور جب خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر اس موقع پر حضرت عمر کہا کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آج کیوں نہیں ہم اس طرح سے جا کے ان سے مقابلہ کر سکتے؟ کیا ہم کمزور ہیں؟ ہم تو طاقتور ہو چکے ہیں، 14,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ تو لہذا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پڑھ کے سنائی اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی ہے۔ پھر اگلے سال آئے اور اللہ رب العزت نے مکہ کو فتح فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کیا کرتے تھے کاش میں یہ بات حضور سے نہ کرتا۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر جو تھا وہ غصہ تھا، لیکن اسلام کے لیے غصہ تھا، اور جو ہے وہ اس لیے غصہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا معاملہ کھڑا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا
کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صحابی ہیں، حضور کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، تو لہذا آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمہارے دین کا امام بنایا، تو لہذا آج ہمیں اپنا سیاسی امام بھی انہی کو بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے بیعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اور جو ایک فتنہ کھڑا ہو رہا تھا اس فتنے کو ختم کر دیا۔ لہذا ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے لباس پر جو ہے وہ 14 پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور آپ انتہائی سادگی کے ساتھ آپ نے حکومت کی، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو زمین پر لیٹ جایا کرتے تھے، اور کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں، اور کسی قسم کی شان و شوکت نہیں، اور سادگی کے ساتھ آپ حکومت کرتے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جو ہے وہ انتہائی درجے عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر وہ پہرا دیتا ہے، اور لوگوں کی جو ہے چیکنگ کرتا ہے کہ لوگ جو ہے کس صورتحال کے اندر ہیں، لوگوں کے کیا مسائل ہیں، اور جو ہے لوگوں کی کیا پریشانیاں آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کے باہر ایک بستی کے اندر کہیں پر ایک آگ جل رہی ہے اور بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ جب وہاں گئے تو دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اس نے چولہے پہ ایک ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو پھیر رہی ہے، اور بچے رو رہے ہیں، اور بچے روتے روتے سو گئے۔ تو وہ اس عورت کے پاس گئے، غصہ آیا کہ بھئی تو نے کھانا ان کو کیوں نہیں پکا کے، جب پکا رہی تھی تو کھلایا کیوں نہیں؟ تو جب آپ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ تو بیچاری صرف پانی کو ابال رہی تھی، اس کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے بلبلا کر جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر رو رو کے سو گئے ہیں۔ تو آپ کو انتہائی درجے جو ہے افسوس ہوا، آپ کو دکھ ہوا، آپ گئے اور بیت المال سے آپ نے جو ہے ستو اور کھجوریں اور شہد اور پنیر، یہ ساری چیزیں جو ہے جمع کی، ایک بوری میں بھری، اور اس بوری کو اپنے کندھے پہ لاد کر جو ہے آپ لے کر آ رہے تھے۔ تو آپ کا غلام ساتھ تھا اسلم، اس نے کہا اے امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے اسلم کہ آج مجھے اپنا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے دو، کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ گے؟ اور لے جا کر ان کو دیا، اور وہ اس عورت کو کہا پکاؤ، اور اس نے پکا کے ایک حلوہ بنایا اور بچوں کو اٹھا کر کھلایا، اور بچے جب کھا رہے تھے اور بچے جو ہے وہ ہنس رہے تھے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ کاش جو ہے تجھ جیسا شخص جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہوتا، خلیفہ ہوتا۔ اور تو حضرت عمر نے کہا کہ کل جب تو ان سے ملاقات کرے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی۔ اور جب آپ واپس ہوئے تو ان کے غلام نے کہا کہ آپ کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، تو کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں ان بچوں کے چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ دیکھوں۔ ناظرین، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، اور ان کو جو شہید کرنے میں جو مین شخص تھا جس نے یہ پوری پلاننگ اور سازش کی تھی، یہ وہ شخص تھا جو ہرزمان اور جو پرشیا کا، فارس کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، ایک جنرل تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قید میں آیا تو کہا اے عمر آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہ کیا جائے، اور مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو پانی پیش کیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ پانی پینے کے بجائے اس پانی کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد کہا اے عمر تم نے تو مجھے جو ہے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تو لہذا یہ پانی تو گر گیا۔ تو حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ناظرین، اسی شخص نے فیروز ابو لولو موجوسی کے ساتھ مل کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پلان کیا شہادت کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائی، اور کل قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ
دائیں جب میں اٹھوں گا قبر سے تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور میری قدموں کی طرف سے حضرت بلال جو ہے وہ اٹھیں گے۔ اور یہ ناظرین اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب آپ قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہو گئے تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے صاحبزادے تھے ان سے کہا کہ آپ جائیں اماں عائشہ سے جا کر اجازت طلب کریں کہ مجھے وہ اجازت دیں کہ میں حجرہ رسول کے اندر جو ہے وہ میری تدفین ہو، حضور کے پہلو کے اندر۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام بہت اونچا ہے، تو لہذا میں عمر کے لیے اس جگہ کو مخصوص کرتی ہوں، یعنی میں ان کو یہ جگہ پیش کرتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد محترم بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب آتا ہے، کیا جواب آتا ہے۔ تو جیسی ہی آپ پہنچے ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی کیا جواب دیا، تو فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ آپ کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا اور اس پہ مٹی لگ گئی اور کہا کہ عمر اگر کل اللہ کے دربار میں تو پہنچتا ہے اور تو اللہ کو اگر جواب نہیں دے سکا تو عمر تیرا کیا بنے گا، تو ناکام ہو گیا۔ یہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کیفیت دیکھیں، عمر جیسی شخصیت۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی بالفرد والمحال اگر نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر بن الخطاب ہوتے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یعنی قرآن کے کئی مقامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو نازل فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے سامنے ایک ماڈرن جو اسٹیٹ کا جو تصور ہے آج دنیا کے اندر، جو قوانین ہیں عمر لاس کے نام سے کینیڈا کے اندر یہاں پر، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائے۔ یہ آپ کو جو چائلڈ بینیفٹ نظر آتا ہے، یہ آپ کو چائلڈ بینیفٹ کا جو تصور ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، کیونکہ آپ اکثر گشت کیا کرتے ہیں نا معلومات کرنے کے لیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تو کہا اس کی ماں کو کہا بھئی تم کیوں نہیں اس کو دودھ پلاتی، تو کہا کہ عمر جو ہے وہ اس بچے کو وظیفہ نہیں دیتے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، تو لہذا میں اس کو چھڑا رہی ہوں۔ وہ تو اس لیے تھا کہ جب بھئی 2 سال کی عمر تک تو وہ ماں کا دودھ پیے گا، پھر 2 سال کے بعد اس کو وظیفہ ملے گا، تو کہا میں اس کو چھڑوا رہی ہوں۔ تو حضرت عمر رونے لگ گئے کہ میری وجہ سے کتنے بچے بھوکے رہ گئے، تو آپ نے فوراً چائلڈ بینیفٹ شروع کر دیا، جیسی بچہ پیدا ہوگا اس کو چائلڈ بینیفٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بوڑھوں کے لیے جو ہے وہ پینشن کی اسکیم شروع کی۔ آتا ہے کہ ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر نے اس کو کہا کہ بھئی تم جو ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ بھئی کام کہاں کروں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے جو ہے جزیہ بھی دینا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، اور کہا جب تک جوان تھا کام کرتا تھا اور جزیہ بھی دیتا تھا، تو لہذا اب میں کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، آج کے بعد بوڑھوں کے لیے بھی وظیفہ ہے اور تمہارا جو جزیہ تھا وہ معاف ہے، یعنی بوڑھا جو ہے وہ جزیہ بھی نہیں دے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک یہودی بوڑھے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بینیفٹ کا سسٹم ہے، خاص طور پہ جو اولڈ ایج جو بینیفٹ اور پینشنز ہوتی ہیں اس کو آپ نے اجرا کروایا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے گنوا سکتا ہوں۔ ناظرین اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال اور زندہ رہتے تو جس وقت آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ تھی، تو تھوڑے سے عرصہ اور زندہ رہتے تو پوری دنیا کے اندر حضرت عمر کی حکومت قائم ہو جاتی، اسلام کی حکومت وہ قائم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صفات سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو خلفائے راشدین سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. مولانا صاحب, مفتی صاحب آپ سے پوچھنا تھا, وہ آپ مسح کرنے کا طریقہ صحیح بتا دیں گے کیسے کرتے ہیں مسح؟ مسا کہاں, پاؤں پہ یا سر پہ؟ نہیں, سارا بھی وضو. جیسے نا میری والدہ بہت بیمار ہیں, وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, تو وہ زیادہ تر جیسے بھئی وہ کبھی ضرورت پڑے تو مسح کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. اچھا, میں نے کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے تصویر بنانا تو حرام ہے, وہ تو پتہ ہے, لیکن کچھ جیسے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایون کیمرے سے پکچر لینا اور ویڈیو بنانا بھی حرام ہے. جیسے ہمارے ٹائم کے اسکالر شیخ ابن عثیمین, شیخ بن باز, انہوں نے بھی اس کو حرام کہا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ ایک سلفی گروپ ہے جو کہ واقعی بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں جیسے ہمارے ابھی تو مطلب جیسا ٹائم چل رہا ہے, وی کان لیو ود آؤٹ کیمرہ یا اس طرح سے, تو آپ مطلب کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو پتہ ہے کیمرہ کمرہ سے ہے, کمرہ, اچھا, کمرے سے کیمرہ ہے, اور مسلمانوں نے کیمرہ ایجاد کیا تھا, یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. بھائی جان, میرے 2-3 سوال ہیں. مجھے ڈپریشن ہے, تو ایسے خفگی بہت ہوتی ہے, تو کوئی آیت بتا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ تو دوسرا ہے کہ میرا بیٹا میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے, تو اتفاق کے لیے کوئی کچھ بتائیں. تو نشہ بھی کرتا ہے, تو کوئی بتا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ وہ نہیں رہتا. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں جی. میں مفتی صاحب, سوال میرا ہے, یہ میں شوگر نہ مریض ہوں. کئی مرتبہ میں جڑا نا وہ وضو کیتا ہونا ہے, مجھے دوبارہ میں وہ شوگر چیک کرنی پینی یا کوئی, وہ کہہ بھائی معمولی یا خون نکلا اس نے وضو ٹوٹی جانا یا نہیں ہے, اس نے بارے پوچھنا. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. جواب دے لیتے ہیں بھائی. اچھا دیکھیں, مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں پہ جب مسح کرتے ہیں, مثال کے طور پہ یہ سمجھیں پاؤں ہے آپ کا, اب آپ نے پاؤں پہ مسح کرنا ہے تو ہاتھ گیلا کر کے, اور یہ اس طریقے سے آپ مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو اس طریقے سے آپ نے مسح کرنا ہے, جو پاؤں کے اوپر کی طرف ایسے ہاتھ پھیر لیں, یہ مسح ہو گیا. اور سر کا مسح بہت سمپل ہے, یہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے سر کے اوپر پھیر لیں. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے, اور یعنی چوتھائی سر سے مسح جیسے آپ نے ایسے کر کے پھیر لیا تو یہ مسح ہو گیا آپ کا. تو پاؤں پہ اوپر کی طرف آپ نے مسح کرنا ہوگا ہاتھ گیلا کر کے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, میری بہن نے پوچھا ہے کہ بھئی تصویر کے حوالے سے. اچھا دیکھیں, میں گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے. جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے, یا وہ ٹیکنالوجی کو غلط سمجھتے ہیں, پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے علماء ہیں, جہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ مصورین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, تو اس زمانے کے اندر یہ بت بنائے جاتے تھے, اور بت تراشے جاتے تھے, کشیدہ کیے جاتے تھے, تو لہٰذا اس بنا پر اس کو حرام قرار دیا کہ مصور وہ ہے. یعنی اس زمانے میں تو کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا, اور کوئی ہاتھ سے لوگ کوئی پینٹنگ تھوڑی کرتے تھے جیسے آج کل تو ایک پورا ایک وہ ہے. تو یہ وجہ تھی اس کو حرام قرار دینے کی. ٹھیک ہے, اور پھر کہا کہ تصویر گھر میں ہونا, یعنی وہ تو اس وقت میں تو وہ بت ہی ہوتے تھے نا, تو بتوں کا ہونا یا تصویر بنانا, اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں وہ اس کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میری رائے بالکل ٹھیک ہے, میں اپنی صرف رائے پیش کر رہا ہوں. باقی آج کی دنیا کے اندر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ مشاہدہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں, تو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مشاہدہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ربی ارینی کیف تحیی الموتی, اے اللہ مجھے تو دکھا کیف تحیی الموتی, کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا.
تو اس سے بات پتہ چلی کہ انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے، اور دیکھی ہوئی چیز انسان کے دماغ میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ آج کل کی جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ بچے کو جب ایجوکیشن دیتے ہیں تو اس ایجوکیشن کے اندر سے ایک تو پڑھنا ہے، کتاب کا پڑھنا ہے، اور دوسرا ایک مشاہدے کا کرنا ہے، اس کو چیزیں آپ دکھائیں، فزیکل دکھائیں۔ جب آپ اس کو فزیکل دکھائیں گے تو وہ اس کے دماغ میں زیادہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائیں گی اور نقش ہو جائیں گی۔ تو لہذا اب یہ جو کیمرہ ہے، دیکھیں کیمرہ کمرہ تھا، اور یہ اس کو کمرے کے اندر شیشہ رکھا گیا اور سورج کی روشنی ایسا سوراخ بنایا گیا کہ جسے سورج کی روشنی اس شیشے پہ پڑے اور اس سے عکس نکلے، اور اس عکس کا ظاہر ہو یعنی تصویر بن کے۔ تو شروع کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو شروع کیا گیا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آج ترقی کرتے کرتے یہ ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میں اور آپ آج یہ جو میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی، میں ان کیمروں کے استعمال سے تو آپ حضرات تک یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہر چیز کا ایک صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور ایک غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ چھری کا استعمال صحیح بھی ہوگا، اس سے فروٹ بھی کاٹتے ہیں آپ، اس سے آپ سبزیاں بھی کاٹتے ہیں، اور اس سے غلط لوگ جو ہے وہ انسانوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور چھری کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ کا استعمال ہے ہر چیز کا۔ اسی طریقے سے یہ کیمرہ ہے، اور جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ تو اس کے اندر تو علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کیمرے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا آج کی دنیا میں تو بھائی آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے، تو لہذا ہمیں اب تو کیمرے ڈال کے جسم کے اندر ڈال کے آپ کے بیماریوں کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل شرعی طور پر جائز ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ غلط استعمال ہوگا تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیجیے، آپ حضرات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ ڈپریشن ہے ان کو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98 پڑھا کریں روزانہ 21 مرتبہ، اور اللہ کا ذکر کیا کریں۔ دیکھیں روزانہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اس سے بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کا اطمینان ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ڈپریشن کی کیفیت ختم ہوگی۔ اور میاں بیوی میں اتفاق نہیں ہے، تو بھائی میاں بیوی میں اتفاق کہاں سے ہوگا جب آپ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جو ہے آپ کا نشہ کرتا ہے۔ اب جو شخص نشہ کرتا ہوگا تو اس کا بیوی کے ساتھ تو جھگڑا رہتا ہوگا، وہ بیوی پہ تشدد بھی کرتا ہوگا، اور وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا ہوگا، یقینی طور پر وہ بدتمیز بھی ہوگا، بد اخلاق بھی ہوگا، کیونکہ نشہ کرنے والا انسان تو ایک نارمل انسان نہیں ہوتا۔ تو وہاں کہاں اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ بھئی اس کو سیدھے راستے پہ لایا جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے، وہ 100 دفعہ پڑھیں، آیت نمبر 100 21 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی بھی پلائیں اور اس کا علاج بھی کروائیں، تاکہ جو ہے وہ اس نشے کی بیماری سے اس کو نجات ملے۔ دوسرا، شوگر کے جو مریض ہیں جب وہ شوگر چیک کرتے ہیں تو شوگر چیک کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے خون نکلتا ہے، اور تھوڑا سا بھی خون نکل کے بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں جی۔ Mufti Saab, I would like to ask you, like we say, Adam alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam. So, those obviously, we class them as Muslims, but the Christians, Yahudi ho gaye. So, is that religion not at a disadvantage? And how do we class them as Muslims? So, انہوں کی کتاب میں obviously we don't follow their book. اوکے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا جو مسئلہ پوچھنا مطلب ہے، چھری جو یوز کرنے ہیں مطلب اس میں کل ہوتے ہیں نا، وہ 3 کلوں والی ہونی چاہیے یا ویسے بغیر کلوں سے، یا کئی دفعہ 2 کلو ہوتے ہیں؟ نہیں اس میں تو کوئی نہیں ہے، جو سی چھری آپ سمجھتی ہیں بہتر ہے وہ استعمال کر لیں، اس کے اندر یہ کوئی وہ فرق نہیں پڑتا۔ کل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کیل کا کیا مسئلہ ہے میری بہن، مضبوطی جس سے ہو، جو اچھی چھری ہو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں 84 ایئر اولڈ ہوں، میں
मोहम्मद नमाज पढ़ते हुए भूल जाता हूँ। अगर एक दफा नमाज पढ़ लूँ तो फिर याद नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ सूरत पढ़ता हूँ नमाज में तो एक दफा 2 दफा पढ़ लेता हूँ, इनकी याद नहीं रहती। ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब। जी 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 फरमाएं। सॉरी जी जी आप पूछें, क्या पूछना है? वालेकुम सलाम। जी जी मैं एक सवाल पूछती हूँ। मेरे एक बहन है तो 3 बेटियां हैं। ठीक है, एक बहन की एक बेटी की शादी हो गई है तो 2 बेटियां हैं। तो वो ठीक है, एक की शादी घर हो गई। नहीं है, अपना घर क्या घर नहीं है तो क्या ज़कात दे सकते हैं? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी भाई, मेरी अम्मी का भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। हम लोग इन्ना आपके लिल्लाहि व साथ इन्ना इलैहि राजिऊन। गए थे मस्जिद अक्सा, तो मैं मेरा भाई अम्मी के साथ थे। आपकी वालदा मेरे साथ मस्जिद अक्सा गई है? जी, अभी इस साल गए थे ना हम लोग दिसंबर में। हाँ हाँ हाँ। तो मैं और मेरा भाई अम्मी के साथ थे, मेरी अम्मी व्हील चेयर पे थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल वामिक, आप जानते होंगे वामिक भाई। बिल्कुल जी, उनका भी 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया है। तो मुझे किसी ने बताया है, मेरे भाई ने पाकिस्तान से, कि अगर हम उनके लिए 75,000 ला इलाहा का विर्द करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा हमारी माँ किस मकाम पे है और वो एक बख्शिश मिलेगी अम्मी को। तो कहाँ तक सही है, मुझे ये पूछना था। और दूसरा पूछना था, जो हमारे घर में कुरान पाक थोड़ा से ज़ईफ़ हो जाते हैं या फट जाते हैं या रुक होती हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? कहाँ पे उनको दें? मस्जिद में तो कोई नहीं लेता। अच्छा चलें, एक तो सबसे पहले जी मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी वालदा की वफ़ात का। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको सब्र अता फ़रमाए जी। और अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपकी कॉल करने का। और अल्लाह ताला जो उन्होंने मस्जिद अक्सा का सफ़र किया, उस सफ़र के अंदर जो दुआएं मांगी, और अब मुझे पूरा याद आ गया है, और बड़ी ही नेक खातून थी और हर वक्त ज़िक्र अस्कार में और दुआओं में लगी रहती थी और मुझसे भी काफ़ी मोहब्बत थी उनको। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और मैं हमेशा उनके लिए दुआगो रहूँगा। अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फ़रमाए। अच्छा, एक तो मेरे भाई ने सवाल पूछा है कि भाई इस्लाम तो किसी भी नबी के दरमियान तफरीक नहीं करता ना। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तमाम की तमाम किताबों पर, तमाम के तमाम रसूलों पर ईमान रखना हमारा ये अकीदा है। ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुली, और हम किसी भी रसूल और नबी में तफरीक नहीं करते। देखें, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये बात तो आप हज़रात समझे ना कि अंबिया किराम का जो सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हमारे आका सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ, तो ये एक पूरी सिलसिले की कड़ी है और यही वही एक चेन है प्रॉफिट्स की। तो ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स जो है वो एक प्रॉफिट को माने और दूसरे को ना माने, क्योंकि अगर आप एक की भी नफ़ी करते हैं तो आप उस पूरी चेन की नफ़ी करते हैं। यानी अकली तौर पे आप, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई शख्स आके कहता है कि भाई मैं हज़रत मूसा को नहीं मानता, तो हज़रत ईसा को तो मानता हूँ, हज़रत मूसा को नहीं मानता, तो कहा जाएगा कि भाई हज़रत मूसा भी तो अल्लाह के रसूल हैं और हज़रत ईसा भी अल्लाह के रसूल हैं। तो ये क्या बात हुई कि हज़रत ईसा को तुम मान रहे हो, हज़रत मूसा को नहीं मानते? तो हज़रत मूसा को भी मानना है, हज़रत ईसा को भी मानना है अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा ये हो नहीं सकता। तो इस्लाम कहता है कि भाई आप तमाम, अब अगर आप कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं तो तौरात, ज़बूर, इंजील को भी माने, लेकिन फ़र्क ये है कि मुसलमान जो है वो उसका बिलीव और अकीदा ये है
کہ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پر ایمان. لیکن اب کیونکہ نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا، ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ نے نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا. تو لہذا اب یہ عہد ہو چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو لہذا اب جو شخص حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا. اگر وہ نہیں مانتے تو گویا کہ وہ اللہ کی جو ہدایات دینے کا جو اللہ کا سلسلہ تھا نبیوں کے ذریعے سے، تو وہ اس کے منکر ہیں. تو لہذا اسی لیے ہم تمام انبیاء کو، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا یقین ہے کہ جو پیغام تمام انبیاء لائے وہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو لہذا اب قرآن آخری کتاب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو لہذا اب جو بھی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، حضور کی رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان لانا ہوگا. ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. اچھا، انکل نے سوال پوچھا ہے کہ جی میری عمر 84 سال ہے اور مجھے یعنی بھولنے کی بیماری ہے، نسیان کا مرض ہے. تو یہ بھی ایک ڈیمنشیا کی قسم ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ سب کچھ مجھے اب یاد نہیں رہتا. قرآن، یہ سب چیزیں میں بھول رہا ہوں. تو اب میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں، جب تک تو انسان کی یادداشت کمپلیٹ رہے اور اس کو پتہ ہو کہ بھئی ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، ساری چیزوں کی اس کو پہچان ہے، تو اس وقت تک تو وہ مرفوع القلم نہیں ہے، وہ ابھی بھی مکلف ہے اور اس کو یہ عبادات کرنی ہے اور شریعت اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اور لیکن جب وہ بالکل ہی اس کو اب سمجھ ہی نہ رہے، بالکل یعنی اس کا ڈیمنشیا اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اس کو اب کچھ یاد نہیں رہتا، تو پھر وہ مرفوع القلم ہے، اس سے اب کوئی سوال جواب نہیں ہے. اب وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، 4 پڑھ رہا ہے، 6 پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جس وقت کر رہا ہے، وہ اب اس کو شریعت کے وہ احکام اس کے اوپر اب لاگو نہیں ہوتے جو ایک نارمل انسان پہ لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسیان کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو باقی یہ ہے کہ بس جتنا آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے جی اتنا آپ کریں. اگر دماغ کہہ رہا ہے نماز پڑھ لی ہے تو پڑھ لی ہے، اگر کہتا ہے نہیں پڑھی ہے تو نہیں پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جتنا آپ کا حافظہ ہے اس کے مطابق آپ چلیں، اور کوشش یہ کریں کہ بھئی نماز کے حوالے سے کہ بھئی گھر میں کوئی شخص ہو جو آپ کو نماز پڑھا دے، اور جب وہ آپ نماز پڑھ لیں تو وہ آپ کو بتائے کہ آپ اس سے پوچھیں بھئی نماز پڑھ لی، بولے ہاں بھئی پڑھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے اگر کوئی ہے گھر میں. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جو آپ کا اس وقت دماغ کہتا ہے کہ بھئی پڑھ لی ہے تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے جی. ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اس کی ایک بہن ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، 2 اس کے ساتھ رہتی ہیں، شادی نہیں ہوئی، اس کا گھر نہیں ہے، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں گھر کے لیے؟ اچھا دیکھیں، گھر نہ ہونا یہ کسی شخص کا غریب اور مسکین ہونے کی علامت نہیں ہے. کہ ایک شخص کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے. تو ایک شخص ہے جس کے پاس گھر ہے لیکن وہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بیچارہ جو ہے فاقے ہو رہے ہیں. اور ایک شخص ہے جس کے پاس گھر تو نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خوشحال ہے. تو گھر کا ہونا نہ ہونا غریبی اور مسکینی کی وہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بیچارے بالکل مفلس ہے، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو پھر تو آپ لے کے دے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کھاتے پیتے ہیں
اور ان کے حالات ٹھیک ہیں تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. دوسرا کسی نے فرمایا کہ جی اگر کسی مرحوم کی طرف سے 75,000 دفعہ کلمہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے حال کو بتا دیتے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی یہ جو حال کو بتا دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اب وہ عالم آخرت میں چلا گیا. عالم آخرت کی پہلی منزل عالم قبر ہے، برزخ ہے. ٹھیک ہے. اگر نیک شخص ہے تو اعلیٰ علیین میں چلا جائے گا، گناہگار ہے تو سجین میں چلا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو غیوبات میں رکھا ہے، یعنی وہ غیب ہے، یعنی اس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تمہیں سنوا دوں مردوں کے احوال تو تم اپنے جو مرحومین ہیں، اپنے عزیز و قارب جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو دفنانا چھوڑ دو. تو اس لیے کیونکہ وہ یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب میں رکھا ہوا ہے اور چھپا دیا ہے. تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا. تو اب گزارش یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے تم اٹھائے جاؤ گے، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو. اگر ایک شخص جو ہے وہ نیک اور صالح تھا اور شریف تھا اور حقوق پورے کرتا تھا، ایمانداری اور اچھی زندگی گزار رہا تھا، اپنے فرائض کو پورا کر رہا تھا اور اس کا انتقال اچھی حالت میں ہوا ہے، کلمے پہ ہوا ہے، ایمان پہ ہوا، تو انشاءاللہ اسی کلمے اور ایمان پر وہ اٹھایا جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوا ہے. تو لہذا اب یہی ہمارا گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور وہ اچھے حالات میں ہوں گے. تو لہذا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک وظیفہ ہے کہ بھئی 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے یا آیت کریمہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کو ایصال ثواب کیا جائے مرحوم کی طرف اور ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے مرحومہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے صدقے میں ان کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح سے تو کیا جا سکتا ہے. اور اگر قرآن شہید ہو جائے، اس کے اوراق پھٹ جائیں تو اس کو ہم کیا کریں؟ تو اس کے طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یا تو زمین میں دفنا دیا جائے یا اس کو کسی بھاری چیز کے ساتھ لپیٹ کر دریا کے اندر، نہر کے اندر بہا دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے کل بھی بات کی تھی، وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی صحیح. میں نے پوچھا تھا کہ حج کرنے سے گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ کس کے؟ حج کرنے سے. نمبر 2 جو ہے نا حج کرنے سے نا، آپ نے یہ پوچھا تھا نا حج کرنے سے. حج کرنے سے. اور ایک بات میں پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو زنا سے جو بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا پھر حج کے معاملے میں؟ کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ویسے میں نے کل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، لیکن میں نے کافی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کرم، شکر اللہ کا. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کسی کے بازو میں اگر بازو جڑا ہوا وہ نماز پڑھتے وقت اٹھایا نہیں جاتا اللہ اکبر میں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ایک بازو کم اٹھا ہوتا ہے. ہاں تو کیوں نہیں ہو جائے گی؟ بیمار ہے تو ہو جائے گی جی. کیوں شریعت میں اس کو جی وہی بازو جڑا ہوا اس کا سوال ہے کہ ہلو جی بات آ رہی جی، اسی بازو کے اوپر دوائی لگا رہی ہے میں، تو وہ بازو بار بار دھویا نہیں جا سکتا. اگر دھوتی ہوں تو وہ دوائی اتر جاتی ہے ہر ٹائم، تو کیا کپڑے کے اوپر سے مسح کر سکتی ہوں؟ بالکل آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. میرا سوال جی جڑا فرضاں تو بعد جڑی تسبیح پڑھی دی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بندہ بھول کے زیادہ پڑھی جائے تے کوئی حرج تے نہیں. دوجا میرا سوال ہے، نبی پاک نے صحابہ کرام نو آکھیا بھائی 5 رات نو 5 عمل کر کے سویا کرو، تے آپ نے آکھیا بھائی یار آکھیا ایک
جیڑا 2 لڑنے والوں کی صلح کرا کے ایک قرآن پاک پڑھ کے ایک حج کر کے ایک عمرہ کر کے تے پنجواں جڑا وہ مینوں اپنے آپ نوں نہیں یاد رہا تو او دا پھر نبی پاک نے آکھیا ہے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لو، 3 دفعہ جڑا سورۃ اخلاص، 3 دفعہ درود شریف، تے چوتھا تے پنجواں جڑا وہ میں کرنا پیا عمل جڑا ہے 4 دفعہ سورۃ فاتحہ تے 4 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیا تے مینوں انہاں دوں تے نہ اپنے آپ نوں یقین نہیں ہے یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے یا 4 دفعہ پڑھنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، یہ تو فضائل میں سے ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنا ہے، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مودی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ، آپ کے فضل۔ اچھا میں پوچھا تھا کہ میں ایک بات پوچھا تھا، شہید کا لفظ قرآن سے نکلے کدھر سے نکلے ایک تو یہ بتاؤ۔ دوسری بات ہے کہ انڈیا کا جو کبھی کبھی میں چینل دیکھتا ہوں اس پر وہ کہتے کہ ہمارا اتنا آدمی شہید ہو گیا، تو مردہ کو کیسے شہید بولتے ہیں؟ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بولتے کہ ہمارا اتنا آدمی شہید ہو گیا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں نے کل بتا دیا تھا جی حج کے حوالے سے، اور میں نے یہ بھی بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ جو حقوق العباد میں سے ہیں جب تک ان کی معافی تلافی نہ ہو اور ان کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے، اور حقوق اللہ میں سے وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے، اور باقی گناہ صغیرہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے سے اور حج کرنے سے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ نے کہا کہ زنا کے ذریعے سے اگر کسی کی اولاد پیدا ہو گئی ہو تو کیا وہ حج سے وہ بھی معاف ہو جاتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضرت، کل بھی بتایا تھا تفصیل کے ساتھ کہ بالکل اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی جو ہے وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، تو سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے کہ جب تک وہ ادا نہ کیے جائیں اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا، تسبیح فاطمہ اگر زیادہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، اگر زیادہ پڑھ لیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے وہ۔ اور باقی میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ شہید کا لفظ کہاں سے آیا؟ اچھا، پورے قرآن میں یہ شہید کا لفظ جو ہماری اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے نا کہ شہید ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہاں پہ کہا کہ وہ زندہ ہیں، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو یہ جو شہادت کا لفظ ہے یہ قرآن میں تو اس معنی میں نہیں آیا، احادیث کے اندر اس معنی کے اندر آیا ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شہید حقیقی وہ ہے کہ جو اپنی جان کی قربانی دے کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کا دین حق ہے، اور اس دین حق کے لیے اس نے اپنی جان کی شہادت دی، ٹھیک ہے، اپنی گواہی دی اور جان کی قربانی دے کر، تو اس معنی پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے تو شہید اور شہادت کا کلمہ شہادت، اشہدو، شہادہ، اس کا مطلب تو ہوتا ہے گواہی دینے کا نا، تو یہ یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی غیر مسلم انتقال کرتا ہے تو ان کے ہاں بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو لہذا وہ تو بھائی یعنی محاورتاً اور زبان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا۔ اب ان کے ہاں اب پوچھا، یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ تو اسلام کا کانسیپٹ ہے، شہادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو اسلام کا ہے، الہامی کانسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے۔ تو باقی جو حضرات مارٹر یا شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر ان سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بھئی یہ کانسیپٹ ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتُلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا مقام ہے، شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اگر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، دوبارہ مجھے بھیجا جائے، دوبارہ میں قتل کیا جاؤں، تو مجھے یہ بات بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو لہذا شہید کیونکہ اپنی جان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم دیا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے، اس کے جسم کے اوپر زخم لگتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے جسم کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، ان کو تمہارے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو بھئی وہ زندگی کیسی ہے، رزق کیسا دیا جاتا ہے؟ تو رزق تو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رزق کیا ہے یہ تو عالم آخرت کی بات ہے، اور دنیاوی طور پہ ولاکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یعنی یہ ہمارے شعور سے بالا تر بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس دنیا کے اندر زندگی کا بقا تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، کھانے سے پینے سے، جسم کی خوراک ہے، لیکن یہ تو دنیا کے اندر ہے نا۔ اس دنیا سے جب آپ نکل جاتے ہیں، دوسرے عالم کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو وہاں پر زندگی کی جو بقا ہے اور اس کے جو اسباب ہیں رزق کے، وہ کیا ہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا رتبہ ہے، مقام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ ایک شخص اپنی جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے پاس وہ اس کی جان ہے، اور وہ جان جب دیتا ہے تو پھر قربان کرتا ہے تو اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرماتے ہیں، اور وہ شہادت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی کال ہے تو کال لے لیں۔ اچھا، اور کتنے منٹ باقی ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اچھا، یہ جو عرض کر رہا تھا میں اپنا، ان کا جو میرے بھائی نے جو یہ بات کی تھی کہ حج کرنے کے حوالے سے، عام طور پر لوگ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں نا کہ بھئی کہ انسان جو ہے وہ اسی طریقے سے جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں بھی آپ کو احادیث میں یہ فضیلت ملتی ہے مختلف اعمال کو کرنے سے، تو یہ فضیلت جو ہے گناہ صغیرہ کے حوالے سے ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی تمام گناہوں سے مراد جو ہے وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہوں، اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو۔ حقوق العباد جب تک آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو کل قیامت کے دن انبار نیکیوں کا لے کر آئے، اور پھر جب اس کا حساب کتاب شروع ہو تو آئے کہ اس نے فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کو تہمت لگائی تھی، فلاں کا یہ مال کھایا تھا، فلانے کا یہ حق کھایا تھا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کی تلافی ہوتی رہے، ساری اعمال ان کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جائیں، یعنی عوض میں دیے جانا شروع ہو جائیں، اور پھر جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو اب لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہے کہ ڈھیروں انبار نیکیوں کے لے کے آیا لیکن اینڈ میں بالکل خالی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حفاظت فرمائے جی، آپ کی حفاظت فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی۔ Mufti, I'd like to thank you for your response about the Prophet. And ان بیوی بچے کو رہا ہے نا تھوڑا سی ابھی ہو گیا ہے، ڈھلی ہو گئی، وٹامن ڈی آپ نے بتایا تھا۔ پلس ون مور پوائنٹ، امام اسار کو ایک کوشچن آیا تھا لاسٹ ویک، وہ تو ٹکرا گئے تھے about regarding what is the difference between an imam and a mufti. جی انہیں بتایا تھا وہ مفتی صاحب تھوڑے سے ہمارے سے تھوڑی سی زیادہ عمر ہے، مفتی بننا it takes about 15 to 20 years to become a mufti. امام ہر بندہ بن سکتا ہے، مفتی جو ہے نا وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے۔ I'd like to thank you and congratulate your whole team for your whole responses. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی۔ میرے پاس دو سوال تھے، ایک تھا اب
اسپائڈر جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ہوور کرتے ہیں اور ہوور میں ڈال دیتے ہیں، اسے گناہ ملتا ہے؟ یا ٹیشو سے اسپائڈر کو اٹھا کر نکال دیں پھینک دیں شاید وہ اس کو لگ جائے اس وقت؟ دوسرا ونیگر، جب ہم کھانا خریدتے ہیں ہم ویجیٹیرین تو دیکھتے ہیں لیکن کبھی ریڈ وائن ونیگر، سائڈر ونیگر، مو ونیگر، وہ حرام ہے یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں میرے بھائی، جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام اور مفتی، اور آج ہی میری اس معاملے میں ایک ہمارے کسی سے ڈسکس کر رہا تھا، وہ مجھ سے یہ اس حوالے سے پوچھ رہا تھا. یہ سارے ٹائٹلز ہیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے یہ ٹائٹل تو یوز نہیں ہوتے تھے، اور اس زمانے کے اندر تو کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ علامہ ہے یا یہ وہ ہے. وہ تو ہر ایک کو، بزرگ کو یا سیدی یا مولائی، یعنی اس طرح کے لفظ استعمال کرتے تھے، یا سیدی یا مولائی یا شیخنا، یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے کہ شیخنا کا مطلب ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یا مولائی ہمارے سردار، اور یا سیدی یا، اور اس کا مطلب بھی ہمارے سردار، ہمارے آقا. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور ادب کے، تعظیم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، القابات استعمال ہوتے تھے. بعد میں پھر جو ہے یہ ٹائٹل لگنا شروع ہو گئے کہ جیسے جو شخص عالم دین بن جاتا تھا تو اس کو مولانا کہا جاتا تھا. اور ہندوستان پاکستان کے اندر ایک ڈگری ہوتی تھی جس کو منشی فاضل کہا جاتا تھا یا مولوی فاضل کہا جاتا تھا. اب مولوی فاضل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے فراغت اختیار کی ہو، فضلا یعنی جس نے علم حاصل کیا ہو، تو مولوی فاضل کی ڈگری ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو مولانا کہنا شروع کر دیا. مولوی صاحب کہتے تھے، پھر مولانا عربی زبان میں کہتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے سردار، تو مولانا کہنا شروع کر دیا. پھر جو ہے وہ علامہ کہنا شروع کر دیا کہ جی علامہ کا مطلب بہت زیادہ علم رکھنے والا. اور پھر مولانا، علامہ، مولوی. اور پھر اس کے بعد یہ جو مفتی ہے، یہ مفتیوں کا ٹائٹل ویسے شروع ہوا تھا، یہ ترکوں کے ہاں زیادہ تر اس کا رواج تھا. اور ان کے ہاں جو بڑا جو قاضی ہوتا تھا، جو افتاء، جس سے لوگ مسئلے پوچھتے تو جو فتویٰ دیتا تھا، اس کو، یعنی استفتاء کا مطلب ہوتا ہے پوچھنے والا، جس سے پوچھا جائے. مفتی جو فتویٰ دیتا ہے، جو بتاتا ہے، اس لیے اس سے یہ مفتی بنا ہے. تو لہذا پھر مفتی بھی ایک ٹائٹل ہو گیا. اب یہ تو وہ آدمی جو لوگوں کے مسائل ڈسکس کرتا ہو، جس کو مہارت ہو، اسپیشلائزیشن جس نے کی ہو، جس کا ایکسپیرینس ہو، جس نے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کر اس کا تخصص کیا ہو، یعنی پی ایچ ڈی کی ہو، اس کو کہا جاتا ہے. تو لہذا پھر یہ ایک بہت بڑا ٹائٹل ہو گیا. اور پھر مدارس کے اندر بھی پھر اب یہ ایک شعبہ ہو گیا. تو اب 10 سال کا آپ عالم کا کورس کرتے ہیں، عالم فاضل کا، پھر اس کے بعد 2 سال آپ مفتی بنتے ہیں. اور وہ بھی اس کا کوئی خاص کورس نہیں ہوتا، وہی کتابیں ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور مسائل کی، اور قرآن اور حدیث سے مسئلے استنباط کرتے ہیں. اور بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں. میرے استاد مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی صاحب، یہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں جن سے میں نے پڑھا. تو لہذا اس میں یہ ہے کہ بھئی تھوڑی اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، تھوڑا آدمی کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مسائل کو سمجھتا ہے. پھر وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں ہے، کیا مسئلہ بتانا ہے، کس طرح بتانا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم جب یو کے آئے تو یو کے میں آ کے ہمیں ایک نیا لقب سننے کو ملا کہ یہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے، جو مسجد کا امام ہے اس کو امام کہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی امام صاحب کہا جاتا ہے نا، مسجد کے امام صاحب کو، کہ امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب چلے گئے. وہ خالی مسجد کے امام کو کہتے ہیں، ہر مولوی کو نہیں کہتے. تو یہاں پہ ایسا لگا کہ بھئی ایک خطاب ہو گیا، ایک لقب ہو گیا جو ساتھ لگانا شروع کر دیا. تو بہت سارے لوگوں نے امام لگانا شروع کر دیا. امام کہتے ہیں پیشوا کو، مقتدا کو، کیونکہ وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے. تو اب وہ یہاں پہ ایک لوگوں نے اپنے ساتھ ہی لگانا شروع کر دیا. حالانکہ اسلام کے اندر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام جعفر، اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، تو ان حضرات کو امام کہا جاتا تھا. تو باقی یہاں یو کے اندر یہ بھی ہو گیا. پھر یہاں پھر اور دیکھا کہ بھئی کچھ لوگوں نے تھوڑا سا کتابیں پڑھ لی، کچھ علم حاصل کر لیا. اب وہ کہیں کہ جی اب اگر ہم مولوی لگاتے ہیں، عالم لگاتے ہیں، علامہ لگاتے ہیں، مولانا لگاتے ہیں، کیا لگائیں؟ امام تو وہ ہوتے نہیں، تو کیا لگائیں اپنے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی استاد فلاں، استاد عبدالرحمن، استاد وہ. اور جو خواتین تھیں انہوں نے استاذہ لگانا شروع کر دیا کہ جی استاذہ فلاں. تو یہ سارے حلقہ بات یہاں پہ اب شروع ہوئے ہیں.
تو باقی یہ سارے القابات ہیں جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے. اور اصل تو علم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے, مرتے دم تک علم حاصل کرنا ہے ہم نے. اور یہ علم تو العلم لا یؤتی کا بعضہ حتی تؤتی کلہ, کہ علم تو تجھے اپنا بعض بھی نہیں دے گا جب تک کہ تو اپنا آپ پورا نہ دے دے. جب تک کہ میں اپنا آپ پورا نہ دے دوں, پوری زندگی نہ لگا دوں, اس وقت تک بھی مجھے اس کا اتنا سا بھی حصہ نہیں ملے گا. اور اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے, چاہے وہ امام ہو, مولوی ہو, مفتی ہو, کہ جی میں بہت بڑا عالم ہوں, مجھ سے بڑا اسکالر کوئی نہیں, اب تو شیخ الاسلام اور حجت الاسلام اور فلانا فلانا, تو یہ بہت بڑے دعوے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ دین کا علم تو ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, دوسرا اسپائڈر کے حوالے سے میری بہن نے پوچھا ہے کہ وہ گھر میں اگر جالے بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو آپ ان کو صاف کر سکتے ہیں, ہوور بھی کر سکتے ہیں, تو شرعی طور پر اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اور ونیگر, پلین ونیگر آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ ونیگر جس کے اندر الکوہل نہ ہو اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام پہ ہے. آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ میرے بڑے اچھے دوست آفتاب, ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح سے ہماری مسجد کے بڑے ہی پیارے ساتھی تھے, اور مسجد کا کام کرنا, رمضان میں چائے بنانا ساروں کے لیے, اور چھوٹے موٹی مسجد کی جو ہے وہ ہینڈی مین بھی تھے, اور کوئی مسئلے بھی حل کرتے تھے. اور پھر ایک وقت تک وہ ماشاءاللہ ہمارے خزانچی بھی تھے, ملک سمی صاحب, ان کا بھی انتقال ہو گیا آج صبح. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور جو جیسے میری بہن نے کہا کہ جو آنٹی میرے ساتھ مسجد اقصیٰ گئی تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور جو دوست احباب عزیز و قارب کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے, سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. اور جو حضرات بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میرے بڑے بھائی صاحب ہیں, وہ بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے, تو اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. تو انشاءاللہ کل آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.